محمد والا آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 101 سے لے کر 110 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع پیدا کرنے والا، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کا، انا پھر کیوں کر یکون ہو لہو اس کے لیے، ولدن اولاد، ولم حالانکہ تکن نہیں ہے لہو اس کے لیے، صاحبۃ کوئی بیوی، وخلق اور پیدا کیا، کل ہر شیء چیز کو، وہو اور وہ، بکل ساتھ ہر شیء چیز کے، علیم جاننے والا ہے۔ فرمایا وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جب کہ اس کے بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایک تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اولاد وغیرہ جو ہے یا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سہارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بدیع کا معنی ہے کہ کسی چیز کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا، یعنی ان کا پہلے کوئی نمونہ موجود نہ تھا، اس نے اس کو ایجاد کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ لیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ مسلم۔ ذالکم یہی، اللہ ہے، ربکم پروردگار تمہارا، لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود مگر وہی، خالق پیدا کرنے والا، کل شیء ہر چیز کا، فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، وہو اور وہ، علی کل شیء ہر چیز پر، وکیل نگران ہے یا کارساز ہے۔ فرمایا یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر کیا کرو تو اسی کی عبادت کرو، کیوں؟ اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تم اپنے رب کو بھی ظاہراً اسی طرح دیکھو گے جس طرح بغیر کسی تکلیف کے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ مسلم کی حدیث ہے۔ لا نہیں تدرکہ پاتی اس کو، الابصار آنکھیں، وہو اور وہ، یدرک پا لیتا ہے، پا لیتا ہے، الابصار نگاہوں کو، وہو اور وہ، اللطیف بھید جاننے والا، الخبیر خبردار ہے۔ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھنے سے آگے کی قوت، اس کا نام ادراک ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں یہ اس سے اگلی چیز ہے کہ اس کا پورا یقین بھی ہو، تو وہ یہ انسانی بس سے باہر کی بات ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دنیا میں نہیں، روز قیامت تم اپنے رب کو بھی ظاہراً اسی طرح دیکھو گے جس طرح بغیر کسی تکلیف کے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، آخرت میں ممکن ہے، مگر اس میں بات کون سی اہم آئی ہے کہ ہم ان چکروں میں تو پڑ جاتے ہیں، اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، یہ ہے وہ ہے، تو مگر اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ جب وہ اتنی قوت والا ہے تو پھر عبادت بھی اس کی کرو۔ اصل جو اس میں نقطہ ہے نا دونوں آیتوں میں، اللہ کی عبادت۔ لطیف اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی پیمانے سے، اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ایک لکیر کھینچتے ہیں تو اس کو ناپ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اس کا بھی وزن، مگر یہ لطیف جو اللہ بے جاننے والا ہے، یہ بہت باریک چیز ہے، اس کے لیے کوئی پیمانہ ابھی تک نہیں بنا جو یہ لطیف کو جان سکے، یا یہ ایسی قوت ہے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ قد جاءکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس، بصائر دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن پس جس نے ابصرا دیکھا، فلی نفسی ہی تو اپنے نفس کے لیے، ومن اور جو عمیہ اندھا بنا رہا، فعلیہا تو اس کا وبال اس پر، اس کے اوپر، وما اور نہیں، انا میں، علیکم تم پر، بحفیظ نگہبان۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ یہاں بصیرت سے مراد وہ دلائل اور نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ جو شخص ان دلائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حق کا اعتراف کر لے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور حق کو قبول نہیں کرے گا تو اس کے انجام بد سے اسی کو نقصان پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیتیں، وَلِيَقُولُوا اور تاکہ کہیں وہ، درستہ سیکھا ہے تو نے، وَلِنُبَيِّنَهُ اور بیان کریں ہم اس کو، لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو سمجھتے ہیں۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دے۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحم مہربانی ہے، ہم تم جیسے تھوڑی سی کوئی قوت مل جائے نا تو بات کرنی ہی پسند نہیں کرتے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اتنی دلیلوں سے اللہ سمجھا رہا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے انسان کے ساتھ کہ دیکھیں کیسا جواب ہے۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی آیتوں اور دلائل کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ اس بارے میں مشرکین باتیں بناتے تھے کہ قرآن ایک ہی بات کو بار بار کیوں بیان کرتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی آیتوں کو
مختلف انداز میں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ مخالفین پر پورے طور پر حجت قائم ہو جائے، اور تاکہ مشرکین اور کفار یہ نہ کہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے یہ سب کچھ اہل کتاب سے سیکھا ہے۔ اور اس لیے بھی بیان کرتا ہے کہ حق کے طلبگاروں کے لیے اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کر دے تاکہ وہ حق کی اتباع کریں اور باطل سے اجتناب کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبی پیروی کر ما اس کی جو احیا وحی کی گئی ہے الیکا طرف تیری من ربی کا پروردگار تیرے سے لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود سوائے اس کے وارث اور کنارہ کر عن المشرکین مشرکوں سے فرمایا اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو اور اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا اور اسی معجزے کی مثل لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وہی قرآن ہے جسے اللہ نے مجھ پر وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، پس مجھے امید ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے روز تمام انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہوں گے۔ بخاری۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ ما اشرکوا نہ شرک کرتے وہ وما اور نہیں جعلناک بنایا ہم نے تمہیں علیہم ان پر حفیظاً نگہبان وما اور نہیں انتا تم علیہم ان پر بوکیل دروگا۔ فرمایا اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان کے دروگا ہو۔ مشرک کافر کے گمراہ ہونے کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، اگر وہ چاہتا تو تمام بنی نوع انسان کو راہ ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، لیکن وہ اپنی مشیت اور حکمت کے تقاضے کے مطابق جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ سے اس کے افعال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، البتہ بندوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ انسانوں کے اعمال و اقوال کا ریکارڈ رکھتے، ان کا کام تو اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا تھا، سو انہوں نے یہ کام بدرجہ اتم انجام دیا۔ ولا اور نہ تعصبوا برا کہو الذین ان کو جنہیں یدعون یہ پکارتے ہیں من دون اللہ سوائے اللہ کے فیسبوا پس برا کہنے لگیں اللہ کو عدواً زیادتی یا بے ادبی سے بغیر علم بغیر علم کے کذالک اسی طرح زینا آراستہ کیا ہم نے لکل لیے ہر امت فرقے کے عمل ان کا ثم پھر الی طرف ربہم پروردگار اپنے کے مرجعہم
لوٹ کر جانا ہے ان کو، فَيُنَبِّئُهُم، تب وہ مرجعُہم، لوٹ کر جانا ہے ان کو، فَيُنَبِّئُهم، تب وہ ان کو بتا دے گا، بما کانوا، ساتھ اس کے جو تھے، یعملون، وہ عمل کرتے۔ فرمایا اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اسی طرح ہم نے ہر فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ بہت بڑا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص دوسرے شخص کے باپ کو برا کہے گا تو جواب میں وہ اس کے باپ کو برا کہے گا، اور وہ اس کی ماں کو برا کہے گا تو جواب میں وہ دوسرا اس کی ماں کو برا کہے گا۔ بخاری۔ وَأَقْسَمُوا، اور قسمیں کھائیں انہوں نے، باللہ، اللہ کی، جہد سخت ایمانہم، قسمیں اپنی، لئن، البتہ، اگر جاءتہم، آئے ان کے پاس، آیۃ، کوئی نشانی، لَیُؤْمِنُنَّ، تو ضرور ایمان لے آئیں، بہا، اس پر، قل، کہہ دو، انما، سوائے اس کے نہیں کہ، الآیات، نشانیاں، عند اللہ، پاس ہیں اللہ کے، وما یشعرکم، اور کیا خبر تمہیں، انہا، کہ وہ نشانیاں، اذا، جب، جاءت، آئیں، لا یؤمنون، نہ وہ ایمان لائیں، ونقلب، اور ہم الٹ دیں گے، افئدتہم، ان کے دلوں کو، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو، کما، ایسے، لم یؤمنوا، نہیں ایمان لائے وہ، بہ، اس پر، اول مرۃ، پہلی بار، ونذرہم، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو، فی طغیانہم، سرکشی میں اپنی، یعمہون، کہ بہکتے رہے۔ فرمایا اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور مومنو، تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے یہ اس قرآن کو پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے جواب میں انہیں کہہ دیں کہ آیتیں اور نشانیاں اللہ کے پاس بہت ہیں، لیکن تمہاری مرضی کے مطابق ان کا لانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جو شخص ہٹ درمی سے ایک مرتبہ انکار کر دیتا ہے، پھر وہ مسلسل انکار ہی کرتا رہتا ہے، اگر اسے ایمان لانا ہوتا تو پہلے ہی کیوں انکار کرتا۔ اس نے جان بوجھ کر پہلی مرتبہ انکار کیا، اب وہ آئندہ بھی ایسا ہی کرتا رہے گا، اس سے قبول حق کی توقع رکھنا فضول ہے۔ یعنی ایک ہے پتہ نہیں تھا تو انکار کیا، کہ پتہ ہے تو انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور صحیح پڑھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔